احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمان بنایا، اسلام اور ایمان جیسی دولت سے بن مانگے مالا مال فرمایا۔ بعض چیزیں مانگنے سے بھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ایمان کی عظیم الشان دولت سے ہمیں بن مانگے وراثت کے طور پر اللہ نے ہمیں دے دیا۔ دنیا میں ایمان کا مل جانا کمال نہیں ہے، دنیا میں ایمان کا آدمی کو ملنا کمال نہیں ہے، دنیا سے ایمان پر خاتمہ ہونا یہ کمال ہے کہ آدمی جب دنیا سے جائے تو جو ایمان وہ لے کر آیا ہے وہ ایمان اس کے پاس باقی رہے، یہ کامیاب ہے۔ اب ایمان باقی رہتا ہے ایمان والی زندگی سے، جو زندگی ایمان والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی اسلام ہے، اور جو اسلام کی مخالفت میں زندگی ہوگی اس کا قیامت کے دن اسے نقصان ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صاف فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت کے دن جو اسلام کے خلاف عمل ہوگا وہ ہمارے پاس قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ لوگ آخرت میں بہت بڑے نقصان میں ہوں گے، بہت بڑے نقصان میں۔ اور اللہ انسانوں کو کوئی دلیل نہیں ہوگی اللہ سے شکایت کرنے کی۔ اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ دیا، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ دیا، اولیاء اللہ کی زندگی کو سامنے رکھ دیا، شہداء کی زندگی کو سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ ایمان والی زندگی ہے، یہ اعمال والی زندگی ہے، یہ اسلام والی زندگی ہے۔ اب جو اس زندگی سے ہٹے گا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، جو اس زندگی سے ہٹے گا وہ کامیاب نہیں۔ مالدار ہے وہ مال میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کی زندگی ان لوگوں کے موافق ہو جو اس دنیا میں اللہ کے حکموں پر چلے ہیں۔ اگر طاقتور آدمی طاقت کے بل بوتے پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی طاقت کو وہاں لگائے جہاں ان لوگوں نے اپنی طاقت کو لگایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا پرچہ لے کر، سوال، کچھ چیزیں ان کو ضرورت تھی، بولنے شرم آتی تھی اس لیے پیپر میں لکھ کر لے لیا۔ بعض حضرات شرمندے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں، اسی لیے زکوٰۃ کا حکم اسلام میں یہ دیا گیا ہے کہ جو مالدار زکوٰۃ دے رہا ہے وہ مستحق کو تلاش کر کے دے۔ مستحق کو یہ نہیں کہا کہ تو مالدار کے پاس جا، اسلام نے مالدار سے یہ کہا کہ تو مستحق کو تلاش کر کے جا، اور اگر تو مستحق کو تلاش کر کے اس تک اس کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اس کی اتنی برکت ہوگی کہ تیری نسلیں سنبھال نہیں سکے گی۔ انسانوں کو سوال کی اجازت تو نہیں ہے نا، تو بعض لوگ عزت والے ہوتے ہیں، شرمندے ہوتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے، ضرورت ہوتی ہے ان کی لیکن بول نہیں پاتے۔ اب ہوتا ہے کہ جو صحیح مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان تک ہمارا مال پہنچتا نہیں، چور لچے لفنگے لوگ کھا جاتے ہیں۔ کئی لوگ آپ ہم نے دیکھا مساجد مدارس کے چندوں کے معاملے میں بھی لوگ بے ایمانی کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بیت المال ہے یہ۔ حضرت یہاں کی ایک ایک اینٹ اللہ کے پاس حساب ہے اس کا، یہاں کا ایک مٹھی مٹی اللہ کے پاس حساب ہے اس کا۔ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، خیر جو کر رہے ہیں وہ جانے، جو کر رہے ہیں وہ جانے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے اللہ کے ہاں ان کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ سے کوئی چیز دھوکے سے بچ نہیں سکتی ہے۔ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ خود فرماتا ہے تیرے رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور تیرا رب بھولتا نہیں ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بازار کا راؤنڈ لگا ہے حضرت عمر، وہاں کچھ اونٹوں پر حضرت عمر کی نگاہ پڑی جو بڑے تر و تازہ تھے، بڑے بھاری اونٹ تھے، اور بازار میں سب سے زیادہ قیمت پر وہ اونٹ بکتے تھے، پورے بازار میں سب سے زیادہ قیمت پر وہ اونٹ بکے تھے۔ اب جو ٹاپ مال ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی اچھی ہوتی ہے نا، تو
تو ٹاپ مال تھا، ویلو اچھی تھی. حضرت عمر گزر گئے، راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے ملے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ابا میں بازار میں اونٹ بیپار کے لیے چھوڑیا تھا، وہ بیپار ہو گیا ہے، رقم لینے کے لیے جا رہا ہوں، پیسے مانگنے جا رہا ہوں. اچھا کون سے اونٹ تھے تمہارے؟ بولے آج بازار میں جو سب سے ٹاپ اونٹ بکے وہ میرے تھے، جو سب سے زیادہ قیمت پر بکے وہ میرے اونٹ تھے. حضرت عمر نے کہا میں نے بھی دیکھا، اونٹ تو بڑے تر و تازہ تھے، اچھے چست تھے، تندرست تھے، کہاں چراتا تھا؟ بولے فلاں زمین میں چارہ بڑا اچھا تھا، وہاں چرنے چھوڑ دیا. حضرت عمر نے اچانک جیسے ہی یہ سنا کہ وہ فلاں زمین میں چرتے تھے، تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ وہ تو زمین بیت المال کی ہے. وہ زمین جی بیت المال کی ہے. بیت المال کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ خالی بات میں سمجھ کو ہے کہ بیت المال بیت المال بیت المال بیت المال کا تو کیا، بعض انسانوں کو اللہ بڑی دولت دے کر ہوتا ہے، انہوں کیا کرتی ہیں، ان کے پاس 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے، 1 ایکڑ میں مسجد کو بھی مدرسے کو جگہ وقف کر ڈالتی انہوں کہ بھئی یہ جگہ قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کے لیے وقف ہے، یا کوئی اس کا مالک نہیں ہے، میں اپنی مالکیت بھی اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جو میں اس جگہ کا مالک ہوں وہ مال بھی اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، آج کے بعد میری اولاد بھی اس پر حکومت نہیں کر سکتی. یہ ہوتا ہے بیت المال. جب ایک بار آدمی ایسا وقف کر دیتا ہے تو وہ مال بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس مال پر کائنات کے تمام ایمان والوں کا حق ہوتا ہے، پوری کائنات کے ایمان والوں کا حق ہوتا ہے. وہ اس میں ایک کاڑی کی شے میں اگر بے ایمانی ہوئی تو جو اس کا نگران ہے وہ قیامت کے دن مجرم ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حکیم کیا بولیا، علاج کرنے کے لیے شہد کی ضرورت ہے. بولیا اب تو انجیکشن کا زمانہ ہے، وہ زمانے میں حلوے شہد میں بناتے تھے، پاؤڈر ووڈر بنا کر شہد میں گھولا کر دیتے. ناٹی دوا تھی، ناٹی ادمیاں تھے، پورے فارم کی ادمیاں ہے، دوا بھی فارم کی ہے. اب جی ناٹی ادمیاں مار لگا تو پٹے کا پتھر لگا ڈالتے، گنڈی کا پتہ لگا ڈالتے، کم ہو جاتا تھا. وہ بخار ہی تو کوسے کی 1-4 پتے روشنی چھوڑ کو پلاتے، بخار کم ہو جاتا. اب رس پلے تو خیش شروع ہو جاتے ہیں. وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں اللہ ہر زمانے کے لحاظ سے چیزوں میں تاثیر، اللہ قدرت والے ہیں. دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے، ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہوئی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بیماری دے اور علاج نہ دے. اللہ ہر بیماری کا علاج. ایک بزرگ فرماتے ہیں، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں ایک پتا ملا، وہ پتا بڑا زہریلا تھا. میں چھینے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک آدمی جو پتوں کا ماہر تھا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، مولانا اسے چھیو نا، اگر یہ چھیتے تو آپ کو زہر چڑھ جاتا اور آپ کا جسم سڑ جاتا اور آپ 24 گھنٹے میں مر جاتے. وہاں نے کہا بڑا خطرناک پتا ہے، چھیتے ہی مر جاتی کہتے. جب یہ پتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بازوچ ایک چھوٹا جھاڑ تھا، بتایا دیکھو مولانا جہاں یہ زہریلا پتا ہوگا اللہ اس کے بازو ایسا درخت اگائے گا، یہی پتا اس کا علاج ہے. ہر بیماری کا اللہ علاج رکھے، لیکن ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے. حضرت عمر بیمار ہو گئے، حکیم آیا، ڈاکٹر جو اس زمانے میں نبض شناس ہوتے تھے، قارورہ شناس ہوتے تھے، اس زمانے میں جو بیماری کا علاج پکڑتے تھے، یا تو ہاتھ کی رگ ہے نہیں ایسی نبض تمہاری جو بیٹس مارچے، وہ بیٹس میں پکڑ ڈالتا انہیں، یا پھر تمہارا پیشاب دیکھ کر اس کے رنگ سے پتا چل جاتا کہ اس کی بیماری کیا ہے. کوئی سے ماہر، نہ اسکیننگ تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ ایم آر آئی تھی، نہ سی ٹی اسکین تھا، قبرستان تھا، کچھ نہیں تھا. حال پیشاب ایسا دیکھ کو بیماری کا علاج ہو جاتا تھا. کیا ٹیکنیکل مائنڈ تھا دیکھو ان کا. یعنی اللہ باڈی میں ایک ایسا سسٹم رکھو ہے حضرت
کہ آپ اگر کوئی ایسی چیز کھا لیے جو آپ کی باڈی کو سوٹیبل نہیں ہوئی اور آپ کو ریاکٹ کرنے لگا تو وہ اس کا کچھ اثرات پیشاب میں آ جاتے ہیں. حکیم لوگ اسے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. بہت ماہر لوگ ہوتے تھے حکیم. ایک حکیم صاحب تھے, وہ روزانہ مغرب سے عشاء تک لوگ کسے کیا بیماری ہے بولے جیسا نہیں تھا, پیشاب کر کو ڈبے میں لا کر رکھ ڈالنا تھا. ڈبہ دیکھ کر اس پر مارک ڈال کر دوا رکھ کو چلے جاتے. جس کا ڈبہ ہے انہیں لے کو دوا کھا لینا تھا. سب بیماری پوچھتے نہیں تھے, خالی پیشاب کا کلر دیکھ کر پہچان دیتے تھے. وہ ایک آدمی کیا کرے, ایک دن دیکھیں گے صحیح چیزوں دوا دیتی ہیں کیا ڈبلے ہر زمانے میں رہتی. وہ چیکنگ کرنے والے اسکواڈ آفیسر انہوں اسلام میں بھی رہتی ہیں, کیا تو بھی کام رہتے ذرا کرکری پلٹا رہتی جو. اب وہ ایک آدمی کیا کرے, ایک دن گھوڑے کا پیشاب لگ جا کو رکھ ڈالیا. دیکھیں گے حکیم صاحب پکڑتے ہیں کیا چپ کے ہم نہ الو بنا رہے ہیں کو. حضرت گھرلے کو جاتے جاتے جب گھوڑے کے پیشاب کا باٹل آیا تو حضرت مسکرا کو بولے بھائی اچھا ہے ہمارا دواخانہ اتنا امپروو ہو گیا کہ گھوڑے بھی آ گئے. اتنی کیا پاورفل سرچ تھی دیکھو ان کی. ایک مریض آیا تھا حکیم اجمل کے پاس اور آگے بولے حضرت میری بیماری ہے. حضرت بولے دیکھ بھائی تیرا علاج نہیں ہوتا, تیرا علاج نہیں ہوتا, تیری زندگی ختم ہے. تو جتنے دن جیتا اچھا کھالے پیلے کو چلے جا کر کو بولا لے. اب وہ بیچارہ مایوس ہوگا, مرنا سو ہے سوچ ہے, ذرا اچھا کھا کو مری گے گھر کو. کہاں کھانے اچھے پکتے وہاں جا کو خوب کھاتا. انہیں بڑے بڑے ہوٹلس اس زمانے میں جو تھے, ریسٹورنٹ جسے بولتے آپ, یا کھاتا. انہیں آیا چند دن کے بعد 15-20 دن میں مرتا. بولے مہینہ ہوا تو مریا نہیں انہیں. حکیم صاحب کے پاس آیا, حکیم صاحب چکر ہے. بولے تیری بیماری تو ختم ہو گئی, تمہیں بولے مرتوں بول کو. بولے تیری بیماری ختم ہوئی ہے لیکن تو کتے کا گوشت کھایا ہے. بولے انہوں بیماری تو ختم ہے تیری لیکن تو کہیں کتے کا گوشت کھایا ہے. اب جس جگہ وہ کھایا تھا وہ جاگو دیکھے تو کتے کا گوشت تھا. بولے تیری بیماری کا علاج کتے کا گوشت تھا, اگر میں تجھے بولتا تو نہیں کھاتا تھا, لیکن تو کہیں دھوکے سے کھایا تیری بیماری ختم ہو گئی. بڑے ماہر لوگ ہوتے تھے وہ زمانے میں. تو شہد کی ضرورت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیماری کے علاج کے لیے. ایک محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی. کب ہوئی؟ محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے. بڑے متقی پرہیزگار صحابی تھے, بڑے متقی پرہیزگار صحابی تھے. اللہ کے حکم کے معاملے میں اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. وہ بڑے اسٹرکٹ تھے. کوئی خلاف شرع کام اگر عمر کے پاس ہو جائے عمر اسے زندہ نہیں چھوڑتا تھا, اور جہاں معلوم ہو جائے عمر کی غلطی ہے عمر سر جھکا کے کھڑ جاتا تھا. ایک عورت اور مرد سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں عورت اور مرد کھڑے ہو کو بےہودگی کرے جیسا نہیں تھا جیسا ہمارے ہاں ہو رہا ہے. کون کہاں ہوا تو بھی کھڑ کو بات کرے جائے, کیا کہتے کامن کہتے وہ بات کر رہے لوگ, آپ کیا بولے. پہلے اجازت لے کر گھر کو جانا تھا, اب اجازت کیا کہ ابھی نہیں روز آنے والا آئے جائے کہتے. آداب ہے گھروں کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کے مرد کو, کس کے مرد کو؟ گھر کے مرد کو, کہ تم اپنی بیوی کے گھر بھی جاؤ تو دستک دو, ہو سکتا ہے عورت کسی بےہودگی کی حالت میں ہو اور شرمندہ ہو جائے, آواز دو. رات میں جب اٹھو پیشاب کے لیے یا باہر جانے کے لیے تو اپنے بچوں کے کمروں کے پاس سے گزرو تو کھکارو, تو آواز کرو تاکہ بچے اپنے کپڑے سیدھے کر لیں. شرمندگی کی بات ہے. اسلام اتنی باریک چیزوں کی حفاظت کرے حضرت کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر حضرت عمر کے زمانے میں کوئی عورت کسی مرد سے سڑک پر بات نہیں کر سکتی تھی کھلے عام. جیسا آج ہمارے ہاں بے حیائی کا ماحول ہے ویسی اجازت عمر کی عدالت میں نہیں تھی. حضرت عمر دیکھے سڑک پہ کھڑ کے بات کر رہے, چمڑے کا چابک لے کے مرد کو مارے دیکھو رکھ کر کو. بے وقوف, تجھے معلوم نہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی عورت سے بات کرنا منع ہے؟
اس شخص نے مار کھانے کے بعد آنسو آ گئے آنکھ میں اور کہا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے، اور ہم دونوں مسافر ہیں، شہر میں نئے ہیں، ہمیں کسی پتے کی ضرورت تھی، ہم یہاں ٹھہرے تھے۔ جیسے ہی معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ وہ ان کی بیوی تھی، اس کے ہاتھ میں چابک دے دیا، کولڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے تجھے مار کر ظلم کر دیا ہے، اتنی طاقت سے عمر کو مار کے معاف کر دے گا۔ خوف تھا ہوتا۔ اب ہمیں بیوی کو مار کو معافی نہیں مانگتے ہیں، مائیں جھکتا گکتا نہیں کہتے ناحق مار رہے لوگ، ناحق مار رہے حضرت، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو، ناحق مار رہے۔ مجبور کی بچی مل گئی تو ستم برسا ڈل رہی ہے، ستم برسا ڈل رہی ہے۔ کون بھی پوچھنے والا نہیں کہتا، ساس بھی مارچے، سسرا بھی مارتا ہے، باپ بھی مارتا ہے، بیٹا بھی مارتا ہے، دیور بھی مارتا ہے۔ ایک اسٹیشن کے فیصلے گیا تھا میں، دیور مرد باوا، دیور مرد سسرا، تین جنے بھی جوا کھیلتی تو 2 گھنٹے رات تک چاہ بنا دینا سینے، کیسا ہے ستم؟ میں نہیں رہتی بولتے انہیں، کیوں بولے تو 2 بجے تک یہ باپ بچے بیٹھ کو جوا کھیلتے، میں ان کو چاہ بنا کو دینا کہتے گھر کو، اور صبح کے 6 کو اٹھ کر ناشتہ نہیں پکت لڑتی۔ لڑی شروع کیسا ہوئی؟ جیٹ کے پاؤں میں درد تھا، دبانے پاؤں بولیا، انہیں نہیں دبائی، مارا ماری شروع ہوگی۔ تیرے پاؤں انہیں کہیں کو دبانا، کہیں کو دبانا، مجبور مل گیا نا ستم۔ بچی کون مانے ہے اس کی، پوچھنے والا کون بھی نہیں ہے۔ ناحق اگر بیوی کو بھی آپ ماریں گے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بدلہ اسے دلائے گا۔ ہمارے پورا اسلام معلوم نہیں ہے، ادھورا اسلام سیکھے ہمیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب نکاح ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بادشاہ کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، مروان بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک، عبد الملک کی بیٹی تھی، بھائی بھی بادشاہ، باوا بھی بادشاہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب نکاح ہوا، زندگی گزرتی تھی، جیسے ہی خلیفہ بنے، بادشاہ کے، مسلمانوں کے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کے کہا تم مجھ سے طلاق لے لو، تم مجھ سے طلاق لے لو۔ بولے کیوں؟ بولے میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے جو وقت دینا ہے وہ نہیں دے پاؤں گا، اور اگر نہیں دے پایا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم ہو جاؤں گا، اس لیے تم مجھے چھوڑ دو، آج سے میرا وقت امت کے نام ہے۔ ان کی بیوی بھی نیک تھی، بیوی نیک رہی تو گھر جنت۔ بیوی بولی میں اپنے سارے حق تمہیں معاف کرتی ہوں گی، میں اپنے سارے حق تمہیں معاف کرتی ہوں گی۔ ڈر تھا ان کو اللہ کی عدالت کا۔ ہمیں مار کو نہیں ڈر رہے، وہ تو مارے نہیں سو ڈر رہی، مار رہے ہمیں، باسن برکا کو مار رہا، نمک کم ہوگا تو وہ آرے ٹائیگر چمچا سے مار رہے، بیچاری غفلت کر دی رہی گا، کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس نے جماعت میں بلا لگیا، کیا کرتے ہیں کھانا پکانے تم نہ دیتی ہوں، پکا میرے بیٹے گھر کو۔ کھلے کے بھیجو معلوم تم نا، بھیجو غوث احمد شریف بھیجو، ایک بار جماعت میں گئی، ہمارا ایک ساتھی کارگزاری سنا ہے، کھانا انہوں پکئی سو ساتھ ہم پورے کھاری، نمک زیادہ بدلی، کیسا ہے امیر صاحب کو تو بہت اچھا ہے، گھر کو کھاری انہوں۔ لاش میں انہوں کھانے بیٹھے نا، جب معلوم ہو رہا نمک کھا رہا گھر کو، رویا وہ ساتھی، میں اپنی بیوی کو سالے میں نمک نہیں کر کو کہتے کہ بار مارے ہو، زیاد ہو جا کو ایک ساتھی شکایت نہیں کرے اگر کو، داغ لگیا سو کھانے کو مار رہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر کم و پیش ہو جائے تو درست کرنا اسے۔ ہندے بھائی ہوتا کب کی مسٹیک ہوچے، ہندے کیوں، کیا تو بھی پریشانی ہے کیا، اگر کو پوچھنا سو نہیں، پوچھتے نہیں، اٹھان مارا، ساس سو دیکھو گوشت لایا تھا پورا ہائل کر دا لی کر کو،
کبھی صحابہ کی زندگی آپ دیکھو، کبھی دیکھو آپ صحابہ کی زندگی کے کسی صحابی نے، کسی ولی نے، کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے کسی پہ ظلم کیا ہو؟ ہائے ہائے ہائے! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرے، کبھی ظلم نہیں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی ضرورت تھی، بیت المال تھا، اٹھا لے جائے تھا انہوں، بیت المال کا تو معلوم تم نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اونٹ چراتے چراتے کیا بولے؟ فلاں زمین میں یہ اونٹ چرے ہیں گئے۔ حضرت عمر بولے یہ زمین تو بیت المال کی ہے، وقف کی ہے، کسی نے اللہ کے لیے، امت کے لیے وقف کیا ہے، اس کا ایک چارے کی کاڑی بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا حق ہے، تو کیسا اٹھایا ہوا؟ کتنے لیا تھا اونٹا؟ تو 25۔ کتنے کو لیا تھا؟ 1,00,000 کو۔ نفع کتنا ہوا ہے؟ 2,00,000۔ 1,00,000 اصل رکھ لے، 2,00,000 بیت المال میں جمع کر گئے۔ کیپٹل اڑا لا تیرا، نفع بیت المال کو جمع کر، اس لیے کہ وہ زمین کا چارہ امت کا حق ہے، تیرا نہیں ہے۔ یہ بیت المال، یہ بیت المال، اللہ کی قسم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد، مدرسہ، بیت المال کی جگہ پہ پڑی ایک چیز کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کمیٹی والے کر لیتی ہے، بڑھ جاتی ہے ہمیں، اور کمیٹی والا کیا بھی کر رہا تو امت سے اجازت لینا۔ کس سے اجازت لینا؟ امت سے اجازت لینا۔ منمانی نہیں کر سکتے، جو منمانی کرے انہیں کون تویر اندے؟ حضرت اللہ کے پاس انہیں جواب دینے والا کون تویر اندے انہیں؟ ورنہ حضرت عمر جیسے صحابی جن کی زندگی میں ایسا تقویٰ تھا، حضرت میں کیا بتاؤں، ایک دن جمعے کی نماز پڑھانے جاتے ہیں، ایک چپل ہے، ایک چپل نہیں تھا حضرت عمر کا، ایک چپل ہے، ایک نہیں ہے۔ بیوی کو پوچھے اب ایک چپل کہاں ہے گھر کو؟ بیوی بولی امیر المومنین یہ اتنی جگہ پھٹکو ہے، اب سینے کے لیے جگہ باقی نہیں ہے، چپل یہ اتنا پھٹکو ہے، چمڑے کے چپلاں تھے وہ زمانے میں، جگہ جگہ پھٹے تو حضرت عمر سی کو پہنتے تھے۔ اب چپل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ یہاں سے تاگا پرو کر وہاں جائنٹ کر سکے، اتنی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، پھر ننگے پیر مسجد کو چلے گئے، بولے امیر المومنین ننگے پیر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بے ایمانی کے مال کے جوتے پہننے سے اچھا ہے کہ عمر ننگے پیر چلے۔ خلیفۃ المسلمین تھے حضرت، جو چاہے وہ اٹھا کے کھا سکتے تھے، اجازت تھی ان کو۔ نہیں حضرت بغیر چپل کے جمعہ پڑھانے مسجد کو چلے گئے، لیکن رعایا کے مال میں سے رائی کے دانے کے برابر بے ایمانی نہیں کی، رائی کے دانے کے برابر بے ایمانی۔ آسان ہے حضرت بولنا، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی سب اچھا ہے، لیکن عمل کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے حضرت۔ آدمی اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پیسے کے معاملے میں اچھے اچھے لوگ بے ایمان بن جاتے ہیں، مسجد میں دھرما نجیت نماز پڑھاتے نہیں امام صاحب ہمارے، ویسی حالت ہے امت کی۔ دینا چاہیے ان کو، لیکن نہیں دیو، 2-3 مہینے دیو تک تمہیں، انہوں 2-3 نمازاں گاتش نہیں۔ حکیم بول دیا حضرت عمر کو شہاد ہونا دوا بنا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پیر کا دن تھا، کون سا دن تھا؟ منگل، چہارشنبہ، جمعرات، 3 دن انتظار کر جمعے کے دن بات کریں گے گئے۔ انہیں کیا سوچا شاید حضرت عمر کے پاس پیسے نہیں ہیں، 2-3 دن میں آتی گاسا آئے تو لے لے کہیے گا کو، ایسا بولتے گا کو، سمجھ گیا انہیں۔ جمعے کے دن ممبر پہ چڑھے، نماز سے فارغ ہوئے، پوری امت کو ایک جگہ بٹھا کو بولے میں عمر ابن خطاب، میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میرے دوا بنانے کے لیے شہد کی ضرورت ہے،
میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شہد خرید سکوں، بیت المال میں شہد ہے، امت سے اجازت چاہتا ہوں، امت اجازت دی تو دوا بنا کے کھاؤں گا، ورنہ اسی بیماری میں مرنا گوارا کروں گا۔ چیخا چیخا نکل کے مسجد میں، کیا ویر ہے ہمارا۔ تمہیں کیا 2 موٹے شہد کر کو سمجھ گئے؟ 2 چمچے ہونا تھا، سو کتنے؟ 2 چمچے، 2 چمچے حضرت۔ ہمارا کیا معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں جانتے حضرت، ہمیں خالی کیا ہے، حاجت روائی اللہ کی ذات ہے، ہماری حاجتیں تو اللہ سے جڑی ہے حضرت، ہم مخلوق سے نہیں جڑتے۔ لیکن اسلام وہ جسے مال دیا انہیں مال میں کامیاب کیسے ہو، جسے طاقت دیا وہ طاقت میں کامیاب کیسے ہو، جسے علم دیا وہ علم میں کامیاب کیسے ہو، جسے عقل دی وہ عقل میں کامیاب کیسے ہو، ہر روٹ پر آپ کو رہبری ملے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نہیں بھائی میرے پاس مال ہے، ایسا نہیں، بلکہ آدمی کو ضرورت سے زیادہ مال اللہ سے توڑ دیتا ہے، آدمی کو ضرورت سے زیادہ مال اللہ سے توڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عزت والا آدمی تھا، اسے ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، تو انہیں پرچے میں لکھ لے آیا، چٹھی میں۔ بولنے شرم، کیسا بولنا آپ بگر کو؟ حضرت حسن پرچہ پکڑ کو پوچھے کیا بات ہے بھائی؟ بولے حضرت اس میں مجھے کچھ ضرورت تھی، وہ یہ پرچی میں ہے۔ حضرت امام حسن نے غلام سے کہا، منشی سے، اکاؤنٹنٹ جو کام تھا اسے، بھائی ایک کام کر، وہاں میرے پاس 55,000 دینار ہے، وہ لا کے دے دے۔ 55,000 ان کے جو پیسے اس زمانے کے چاندی کے سکے درہم تھے، وہ لا کے دے دے۔ وہ لایا، کتنے ہیں؟ بولے 55، ایک 500 اور رکھے تھے وہ بھی دیکھ، وہاں ایک جگہ 500 رکھا تھا وہ بھی دیکھ، 55,500۔ ہمیں 500 چندہ دیتے، 10 بار پھراتی تو قوم ہماری ہے، یہ مہینے کے چیٹیاں اور مہینے کے چیٹیاں، ادھر کے مہینے کے چیٹیاں ادھر کے، انہیں جیب میں کون مسجد کا کام کرتا ہے اس کے جیب میں کٹا چڑھتا ہے، آدمی کاسا سمجھتی وہ بلا رہتی۔ کیا کر سکتے ہیں حضرت؟ ہمیں امت اپنے مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے والی نہیں بنی۔ ہاؤس بن رہوں گھر کو کون کی چندہ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤس بن رہوں کیا تب جو کہتے میں ایک بکیٹ پانی دیا کرتا انہیں، ہاؤس میں ڈال لیا گھر کو، ایک بکیٹ پانی بھر کو گھر سے دیا ڈال لیا جو ہاؤس میں گھر کو، ایسا قصہ ہے تمہارا۔ دے دیا 55,500، وہ 500 چھپا گیا، وہ بھی لا دے ڈال، بولے لے کو چلے گا۔ حضرت امام حسن سے ان کا غلام پوچھا، امیر المومنین میرے آقا، یہ چٹھی تو پڑھ لیتے آپ؟ کیا پڑھ لیتے؟ چٹھی تو پڑھ لیتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، بنا پڑھے ہی دے دیا آپ نے؟ کہنے لگے جتنی دیر اس کی چٹھی میں پڑھتا وہ شرمندگی سے میرے سامنے بیٹھتا، کیا تو یہ چاہتا ہے اور میں اللہ کی نظروں سے گر جاؤں؟ اس لیے چٹھی پڑھے بغیر ہی دے دیا اسے۔ میں کھولے تو چٹھی 5,000 کی ضرورت تھی اسے، چٹھی کھولے 5,000 کی ضرورت تھی۔ حضرت یہ سخی کے بچے، حضرت سخی کسے کہتے ہیں حضرت؟ جو خرچ کرے وہ سخی نہیں، جو ضرورت سے زیادہ دے اس کو وہ سخی ہے۔ ضرورت ہے مجھے 100 کی، آپ نے مجھے 200، آپ سخی ہیں۔ اب ہمیں 100 کا تقاضا رہ گیا تو دیتی تو 10 سے، وہ بھی ہفتے کی شام کو آ جاؤ، اتوار کی صبح کو آ جاؤ، یجمان کان کی گئی، منڈی کے کاسا آپ بھی آئی نہیں، میں آمدہ لونا وہاں سے منجے آنکھوں نے۔ ہمارے تقاضے ویسے دیکھو کیسا ہے، چٹھی پڑھے نہیں دے دیے۔ ایک دفعہ حضرت حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر، تینوں بھائی تھے، سگے دو چچا زاد دونوں۔ ہمارے معلوم ہی نہیں ہے حضرت حسن کے بھائی بہنا کتنے تھے کر کو، کیا معلوم ہمارے کو؟
میدان کربلا میں حضرت علی کے 5 بچے دوسری بیوی سے جو تھے، دوسری بیوی سے، وہ بھی تھے، شہید ہوئے، بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑے انہوں، مہندر بھائی ناگر کو نہیں چھوڑے، ساتھ تھے انہوں، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، عباس بن علی، جسے علم بردار کہتی تھی، انہوں نے عباس بن علی، حضرت علی کے بچے ہی نو، دوسری بیوی سے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کے زندہ رہتے پر نکاح تو نہیں کرے انہوں، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد چوتھے دن نکاح کرے۔ لوگ اعتراض کرتی نا، بھائی چیلم تک بھی رہا نہیں، 5 مہینے بھی رہا نہیں، 2 مہینے بھی رہا نہیں، بولتے نہیں۔ اللہ حضرت علی کو وہ علم دیا تھا، حضرت علی چوتھے دن نکاح کی کرے۔ اسلام میں غم کی اجازت 3 دن ہے، چوتھے دن نہیں ہے۔ کتنے دن ہے جی؟ حضرت فاطمہ کے وصال کے چوتھے دن حضرت علی نے نکاح کیا، تاکہ یہ لوگوں کو پتا چل جائے غم کی اجازت کسی کا بیٹا مرے یا ہمارے پاس سے ہور سال تک کوسی تو بھی نے نیا کپڑا پہننا نہیں کرنا، لو غم مت۔ ہمارا ابا مر گئے، سمجھو آپ، ہمارا ابا مر گئے تو چہلم کو، اس کے بعد خطبے کو، کوسا تو بھی مہینہ نہیں پہننا کرتے۔ حضرت علی نے چوتھے دن نکاح کیا، اور یہ بتایا امت کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی اجازت 3 دن کی دی ہے، چوتھے دن کی نہیں دی۔ ہاں بیوی کو اجازت ہے، کسے اجازت ہے؟ کسے اجازت ہے بھائی؟ بیوی کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ اس کا غم کر سکتی ہے۔ کسے اجازت ہے؟ بیوی کو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت علی کو ابو بکر سے پیار نہیں تھا، عمر سے نہیں تھا، اس میں نہیں، بے انتہا پیار تھا، بے انتہا پیار تھا۔ اگر پیار نہ ہوتا تو اپنے بچوں کے نام کہیں کو رکھتے ہو؟ ہمیں محمد کا نام کیوں رکھ رہے؟ ہمیں محمد سے پیار ہے۔ ابو بکر کا کی رکھ رہے؟ ابو بکر سے پیار ہے۔ معین الدین چشتی کا کی رکھ رہے؟ ہمیں اس ولی سے پیار ہے۔ غوث اعظم کا کی رکھ رہے؟ ہمیں اس ولی سے پیار ہے۔ جس سے پیار ہوتا اسی کے نام رکھتے نا دوست۔ پہلا بیٹا ہوا حضرت علی کو، بولے امیر المومنین بیٹا ہوا، محمد رکھو نام۔ کیا رکھو؟ حضور کے نام پہ نام رکھا محمد۔ دوسرا بیٹا ہوا، پھر اگلے سال بولے امیر المومنین بیٹا ہوا، علی ابو بکر رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر رکھو۔ تیسرا بیٹا ہوا، بولے حضرت بیٹا ہوا، بولے عمر رکھو۔ تیسرا بیٹا ہوا، بولے حضرت کیا نام رکھے؟ عثمان رکھو۔ چوتھا بیٹا ہوا، بولے عباس رکھو، میرے چچا کا نام۔ خاندان والے اعتراض کرے، کیا بات ہے، چچا کو بعد میں کر دیے، ابو بکر عمر عثمان کو پہلے کر دیے؟ محمد کے بعد اپنے چچا عباس کا نام اپنے بیٹے کو رکھتے، ابو بکر عمر عثمان، پھر آگے چچا کا نام کیوں رکھے آپ؟ چچا سے آگے ان تینوں کو کیوں کیا؟ حضرت علی نے بڑا شاندار جواب دیا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ان کو آگے میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے دل میں، نہیں، علی کو ابو بکر سے پیار تھا، عمر سے پیار تھا، عثمان سے پیار تھا۔ اپنے چچا کا نام ان 3 یاروں کے بعد میں رکھا۔ ہمارے یہاں مزاج ہی بدل، لوگ جانتے نہیں حضرت کیا کریں ہم، امت جاننا نہیں چاہتی، حقیقت سے بے قدر نہیں جاننا، یہ بھی جہالت ہے۔ اسلام کو، ایمان کو نہ جاننا جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اب میں دیکھو یہ ہے ٹوپی، برابر جان لیا، معلوم ہوا ٹوپی۔ اب اسے کوئی کہے نہیں بھئی یہ ٹوپی نہیں رومال ہے، تو اس نے غلط جانا، جاہل ہے وہ۔ نہ جاننا بھی جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے، غلط جاننا بھی جہالت۔ علی کے دل میں بڑی محبت، امت کا بڑا درد تھا حضرت صحابہ کے دلوں میں، یتیموں سے پیار، بیواؤں سے پیار، مسکینوں سے پیار، محتاجوں سے پیار۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، غسل دیتے وقت ان کی پیٹھ پر گھٹے تھے،
جیسا کوئی چیز ڈھوتے 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 گھٹا ہو جاتا نہیں. گھٹوں کے نشان تھے پیٹھ پر 3-4 جگہ. یہ کیسے نشان ہے؟ نہلانے والے کو تعجب، کیسے نشان ہے؟ بیٹے نے کہا میرے باپ ہر مہینہ کئی 100 گھروں کو اپنی پیٹھ پر راشن اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچاتے تھے. یہ وہ نشان ہے رات کے اندھیرے میں. رات کے اندھیرے میں ہمیں کیا تو دیے گا تو فیس بک پہ بھی رہتا ہے، واٹس ایپ میں بھی رہتا ہے، انسٹاگرام میں بھی رہتا ہے. اور ایڈورٹائز پلیز شیئر دس، لائک کرتے، شیئر کرو لائک کرو، شیئر کرو لائک کرو. جسے لائک کرنا اسے کرتے نہیں، جسے نہیں کرنا اسے کرتے. قیامت کے دن ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. یتیم کو جھڑکانا، کھایا اس والے کو پیٹ بھر کو کھلانا، یہ ہمارا شیوا. یتیم کی مسکراہٹ پر بھی اجر ہے حضرت. کوئی یتیم اگر مسکرا نہ لیا تمہاری کسی بات سے، اللہ کی قسم اس کی مسکراہٹ پر بھی اجر ہے. مدینے میں ایک خبر تھی ایک عورت کی، ایک عورت کی خبر تھی. روزانہ شام میں اس خبر سے ہنسی کی آواز آتی، مسکرانے کی آواز آتی. لوگ بڑے پریشان تھے، یہ خبر سے مسکرانے کی آواز کیسی؟ ہم نہ آتی تو پورے ڈینجر آواز اچھے آواز ہم نہ کہاں آتی. ایک خبر سے مسکرانے کی آواز آتی. لوگ وہاں کے اس وقت کے امام سے جا کر شکایت کرے کہ ہم اس قبرستان سے جب گزرتے ہیں تو ایک قبر سے مسکرانے کی آواز آتی ہے، وہ ایک عورت کی قبر ہے، پتہ چلا ہے. جب اسے تحقیق کرے تو معلوم ہوا روزانہ وہ ایک یتیم بچے کو پیٹ بھر کر کھلا کر ہنساتی تھی. اللہ اس کی قبر میں اسے روز مسکراہٹ نصیب کر چکا ہے. حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں کسی یتیم کا پیٹ بھر کے اسے ہنسا دے، اللہ قبر میں اسے تنہا نہیں چھوڑتے. کہتے کیا نہیں چھوڑتے؟ ہمارے پاس کہاں ہے حضرت؟ ساری گالیاں یتیموں کو، ساری گالیاں بیواؤں کو. ہائے میرے مالک، ہر طاقت کا ایک دن مٹنا ضرور ہے. یہ لکھیں آپ میری بات، ہر طاقت کا ایک دن مٹنا ضرور ہے. ہر طاقت کا ایک دن. فرعون جیسی طاقت، ہماری تمہاری حیثیت و اوقات کیا ہے حضرت؟ علیس لملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتها الانہار. جس تخت پہ وہ بیٹھتا تھا اس کے نیچے نہریں جاتی تھی حضرت. ایسا تخت تھا اس کا. خدا اسے بھی باقی نہیں رکھا، مٹا دیا حضرت. آج نہ اس کا تخت ہے نہ تاج ہے، اس کی لاش بے گور و کفن زمین پر پڑی ہوئی ہے. لوگ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کیا حال ہے حضرت امت، کیا بتائیں. امت جو حقیقت تھی اسلام کی اس سے بے خبر ہے. جو غیر حقیقی چیزیں ہیں امت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے. کسی بھی عمل کو ایمان والا کرنے سے پہلے ایک بار ضرور تحقیق کرے کیا یہ کام مجھے اسلام نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اتنی تحقیق آپ ضرور کریں حضرت، اتنی تحقیق آپ ضرور کریں. دیکھیے آپ کے عمل کا مجھ سے اللہ حساب نہیں لے گا حضرت، اور میرے عمل کا آپ سے حساب نہیں لے گا حضرت. میں گنہگار ہوں نیکوکار ہوں یہ میرا مالک جانے یا پھر میں جانوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حسد کرنے والے لوگوں کا زمانہ تھا. امام غزالی سے کسی نے پوچھا چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے. ایک سڑک پہ کتا جاتا تھا، امام غزالی کو پوچھا تمہیں افضل ہے کہ کتا افضل ہے؟ کون تو بھی تم نہ پوچھا کیا کرتے ہیں؟ چپل لگ مارتے نہیں اسے؟ کیا رہے پوچھ رہا ہے؟ اشرف المخلوقات کہتے ہیں. ہمیں اشرف کتے کو حملہ کہہ کو جو مارا ہے؟ کتے میں 10 صفات ایسے ہی حضرت اگر وہ انسان میں آ گئے تو انہیں وقت کا ولی بن جاتا ہے. 10 صفات ایسے ہیں، کبھی موقع ملا تو میں وہ 10 کے 10 گنا دوں تم نہ. رات میں سوتا نہیں کتا. تمہیں بھی رات جاگو اللہ کے نزدیک بیٹھ جاؤ، سالکوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. کتا مالک کا بڑا وفادار حضرت.
तुम्हें 3 दिन उसे रोटी डालो, 3 साल तुम्हारा दर छोड़ को जाता नहीं उन्हें। और क़यामत के दिन बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है 10 किस्म के जानवर जन्नत में जाएंगे, उसमें से असहाबे कहफ का कुत्ता भी है। उन्हें जब जन्नत को जाता तो हमने देख को बोल को जाता है, हमें बाहर खड़े रहते हो क्या रहे, नेक लोगों की सोहबत में रखो, मैं जन्नत के लायक बन गया, तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो को दोज़ख में जारी ना को, हम ना बोलता उन्हें। सोहबत थी खाली उसकी, क्या भी नहीं, उनके गार के बाहर जब लग बैठा था। क्या रहेगा देखो, जब नेकों की सोहबत से ये अजर है तो नेक जिंदगी पर क्या अजर होगा हज़रत, क्या अजर होगा हज़रत। जो गैर, एक बार तहकीक करो हज़रत, ये अमल हमारा मज़हब इजाज़त दिया है या नहीं दिया है, बस हज़रत उतना बस आपके लिए इतना ईमान तो रखो कि कम से कम करने से पहले इतना जान लो कि ये मेरा अल्लाह हुक्म दिया कि नहीं दिया हज़रत, इतना तो जानो हज़रत। हमारा मालूम ही नहीं क्या भी, अब 40 साल से तुम्हें 50 साल से 30 साल से 20 साल नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में 2 सिजदे कई को है, रुकू एक, क़ियाम एक, सजदे 2 कई को, मालूम क्या इस्माइल भाई, हमारा मालूम ही नहीं क्या बात सद्दाम, रुकू एक, क़ियाम एक, सजदे 2 की नहीं मालूम है हमारे को। अरे वो सीखो यारो, वो जानो यारो, और इस्लाम की मानकर जिंदगी करना हज़रत बहुत बड़ी सुकून की जिंदगी उसमें है। जो आप देखो, जो बहुत ज्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स लोग हैं, उनके चेहरों का नूर देखो, उनकी जिंदगी की खूबसूरती देखो हज़रत। बहुत ऊंची जिंदगी हज़रत, हमें वो जिंदगी से दूर हो गए हज़रत, अल्लाह माफ करे हमें, अल्लाह माफ करे हज़रत। मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे को इतना भी मालूम नहीं है नमाज में अल्लाह 2 सजदे दिया कहीं को, और जुम्मा तक का टेम पूछ लगाओ देखेंगे कहीं तो भी। 10 साल अवल हमारी मस्जिद में बजाता 3 जुम्मा दिया था, कौन भी आग बोला नहीं हुआ। पूछो हज़रत अहले इल्म से, बैठो उनकी दोस्ती रखो, उनसे पूछो हज़रत ये अमल कैसा है, मेरा ये अमल सही है क्या, मेरा ये अमल अच्छा है क्या, देखो हज़रत करको सीखना हमें। खाली ये फेसबुक कैसा ऑन करती सो देख रही थी, ये व्हाट्सअप क्यों ये करती सो जरा बोल बन जाती, ये रिकॉर्डिंग करना सो कैसा दिखा रहे थे, स्टेटस में फोटो रखो, गाना सेटिंग करना सो दिखा रहे थे, इसकी बेटी भी डाको कोसे की धेड़ का गाना सेट कर रहा है, क्या पागल आदमी है देखो। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह गाने वालों के साथ हमारा हशर कर दिया तो क्या होता हज़रत हमारा। रिंगटोन्स में गाने, तुम्हें भी गुनहगार, सुनने वाला सुनता है, उसका भी गुनाह तुम नाच, दिल टूटा रहेगा। कोसी तो भी एक पुट्टी को क्या कर को दिल टूट को रहता है, दिल टूटा सो गाना उन्हें रिंगटोन्स में रख डालता सो, अब क्या दिल जुड़ जाता हंसता, काय को जुड़ेगा है नहीं। अल्लाह माफ करे, सब बहुत संगीन गुनाह हज़रत, सब चीज़ा बारीक बारीक। बास गुनाह एहसास के गुनाह रहते, वो करे तो हमें गुनाहगार को मालूम रहता है, बास गुनाह मालूम नहीं होते हम ना गुनाहगार को, लेकिन होते रहता वो हमारे हाथ से। किसी ना किसी को, किसी के दिल में बुरा सोचना भी गुनाह है हज़रत। तुम्हें क्या कर रहे हैं, एक नंबर का टुट्टा इन्हें कर को दिल में भाई बोलने का भी गुनाह है, मुनाफिकत ये है, धोखा ये। कहीं को हमें किसी मुसलमान को बुरा बोली हज़रत, कहीं को बुरा सोचे, बल्कि किताब में मैं अजीब बात ये पढ़ा कि अगर अल्लाह किसी की हिलाकत लिख को है, किसी बेईमान की हिलाकत अल्लाह अगर लिखा है, तो उसकी हिलाकत भी हमारी हिदायत की दुआ पर हो जाएगा। थे वो, हमें उसकी हिलाकत की दुआ नहीं करना, हमें उसकी हिदायत की दुआ करना। हमारी हिदायत की दुआ पर उसकी हिलाकत का फैसला होता है। अब हमें क्या कर दे, अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दे, मिटा दे, क्या इतना सितम हो रहा है, क्या उतना ये हो रहा है, पूरा बोल रहे हैं हमें, मगर हिदायत की गर्ज हमारे दिलों में नहीं है। हिदायत गर्ज हज़रत, अल्लाह मेरी उम्मत का हर फर्द अल्लाह जन्नत में जाने वाला कैसा बने, दिल में रहना हज़रत।
تین بھایا حضرت حسن عبداللہ ابن جعفر ایک جگہ رستے سے جاتے تھے، انہیں بھوک لگ گئی، کھانے کیا بھی نہیں تھا. ایک گھر تھا، وہ گھر میں ایک عورت تھی بوڑھی ضعیف. کیا تمہیں دیو کھانے کو کا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا تھوڑا دودھ ہے، ذرا دودھ ہے، 3 آدمیوں کو بس نہیں ہوتا. نہیں، ہمیں بہت بھوکے ہیں اور محمد کے گھرانے سے ہیں. کہاں کے گھرانے سے ہیں؟ ہاں، محمد کے گھرانے سے. جیسے ہی وہ عورت سنی، نے کیا کری، اس بچے کو ذبح کر دی. بولے بچہ ذبح کرو، اس کا کھانا پکا کے میں آپ کو دے دوں گی. کھلا دی حضرت حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، تینوں کو بھی دے دیا. وہ کھا لیے، کھا کے بیٹھے تھے. اس کا یجمان آیا. یجمان آیا کہ نہیں کہ بکری کا بچہ کہاں ہے کیا؟ مہمان آئے تھے، کاٹ کو کھلا دی. لے شروع کریا ہیڑ بھیڑ کرتی ہے، ذرا مرد بنے لڑایا کرتی تھا. ہاں کرتے، بغیر پوچھے عورت اگر کیا تب دے ڈالے ہوا شروع گرفتاری اس کی. گھر کو کمائی تو نہ معلوم ہوتا ہے، محنت پڑی تو نہ معلوم ہوتا ہے. ٹھنڈی چھو میں بیٹھ جا کو، ابال کو چاٹ لے کو کر کو لڑایا گھر میں. عورت کو بھی سخی بنانا حضرت. عورتیں بھی بڑی قربانی دی اسلام میں، بہت قربانیاں دی. اسلام کی سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی ہے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی، مرد کی نہیں، عورت کی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون بولا؟ یاد رکھو نام. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ. قیامت تک کتنے لوگ شہید ہوتے، حضرت سمیہ کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا تھا. پہلی شہید اسلام کی. وہ بھی کیسا شہید کرے معلوم؟ یہ مار کو نوے. ابو جہل بولیا ایمان چھوڑا کر کو، میں نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑی تو میں قتل کر ڈال دوں گا. جان حاضر ہے. کیا بولی؟ جان حاضر ہے. ہماری بھی جان حاضر ہے. کسے؟ پوٹیانگو. ایک بیوی 3 گرل فرینڈا، جینی سو زندگی حوصلہ دو کیسا ہے؟ تو ہے تمہاری زندگی پو. اللہ حلال حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں کہتے دیکھیں ایک جگہ پاک کھانا ہے اور ایک جگہ غلیظ گندا خون ہے، پیپ ہے، فرشتے اٹھا کر وہ کھلا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھے پاک کھانا موجود ہے، اچھا کھانا موجود ہے، فریش آئٹم موجود ہے، یہ گندا کھانا کہیں کو کھلا رہے ان کو؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو حلال رستہ میسر ہونے کے باوجود حرام کرتے تھے. تیار رہو، تیار رہو. تمہاری مردانگی تمہاری بیوی کی امانت ہے. اگر تم نے خیانت کیا تو قیامت کے دن اس کا عذاب ہوگا. کہاں موقع ملتا ہوا بجادل کہاں جانے کا کہتے کتنے فیصلے کرتے ہیں جی. توبہ توبہ. نگاہوں کو نیچے رکھنا سیکھو، حیادار بنو. خبر میں تمہیں جانا ہے، کہیں زمین یہ نہ کہہ دے کہ ناپاک آدمی کو میں رکھنا پسند نہیں کرتی کہ تو کیا کرتی. بچو، اللہ کے لیے بچو، اللہ کے لیے بچو، اللہ کے لیے بچو. مرد آیا کہ نہیں کہ مرا توڑی بھائیکوں کو گالیا تھا سے ایک بکرا وہ بھی تو کاٹ کو کھلا نہ لینا، یہ نہ وہ نہ. ہمیں کیسا کرتی ویسا انہیں کریا. وہ عورت کیا بولی؟ دیوانے آدمی ہاشمی گھرا کے کہتے جی انہوں، حضور کے خاندان کے کہتے جی انہوں. چپ کے رہو جی دیوانے آدمی، اللہ برکت دیتا ہے. کرے بات یقین کی دو کیسی ہے؟ اللہ برکت دیں گا رہو جی. یہ حال تھا خالی بڑے چپ کے کر کو گیا. انہیں 4-5 سال گزر گئے، ان کے گھر میں تنگ دستی آ گئی. انہوں مدینے کی طرف آئے. 4-5 سال کے بعد مدینے کی طرف آئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بوڑھی عورت پر نگاہ پڑی. دیکھتے ہی حضرت حسن پہچان لیا یہ وہی عورت ہے جو ہم نے ایک بار جنگل میں بھوک کے ٹائم پر
اپنے گھر کا بچہ ذبح کر کے گوشت کا کھلایا تھا. وہ چھوڑتے ہیں. سلام کرے غلام کو بھیجے, بلا لگا ان کو, بلا لگا. السلام علیکم اماں جان, آپ مجھے جانتے ہیں؟ بولے میرے کو کیا معلوم بیٹا, میں تو بڈھی عورت, تجھے کیا مانتو. کتنے سال پہلے کھائی سنو, 4-5 سال لے. یاد رکھیے دیکھو احسان عادل بھائی, ہمیں اپکھا کو طبقہ تبیج گالیا, دوپہر کھا کو شام کو بے ایمانی. کیا دعوت کریا تو کیا کر کو, کیا تبھی ایک بولتی ہمارے بابا بولتے خیسوس کی باسن میں روزن دی نلے تو نبی ایک آدمی کیا کہتے رہے, ویسا زمانہ ہے اگر کو. وہ زمانے میں اب کیسا ہے کہ مال نہیں. 5 سال پہلے کیا ہوا احسان کرنے والے آدمی کو دیکھ کو پہچان لیا. اماں تمہیں نہیں کیا ہو, مجھے یاد نہیں ہے, تمہارا گھر فلاں جگہ ہو, ہمارا گھر تو تمہیں یہاں کہیں کو ہے. بولے ہمارے علاقے میں قحط سالی آ گئی ہے, تنگ دستی آ گئی ہے, ہمارے پاس کیا بھی نہیں تھا. مدینے میں کیا تو بھی بازار میں تجارت, کیا تو بھی کام کاج کر کو کما کو کھیں گے گھر کو آئے کہ آؤ گھر کو بلا لگ گئے. 1000 بکریاں کہتے ہیں, 1000 بکریاں, 1000 اشرفیاں سونے کے, 1000 بکریاں, 1000 اشرفیاں دے ڈالے. انہیں کھلی تھی کتنے بکرے ہیں, انہوں 300,000. حضرت امام حسین کو بول کو بھیجے, خاصد کو, چھوٹے بھائی کو, ہم ایک بار گئے تھے نہیں, بکرا کاٹ کو کھلائے تھے نہیں, وہ بڈھی آنکھوں ہے کہ کو بول کو بھیجے. ہمیں عید کیا کروں گا تیسنا, مہمان آیا تو گھر میں بیزار کی بھی ہم نا. حدیث میں 3 گھروں پر اللہ کی لعنت ہے, کہتے 3 گھروں پر اللہ کی لعنت. نمبر 1, جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو. وہ کیا تو بھی جسم رندے, کیا تو بھی شکل رندے, عورت کی آواز مرد کی آواز سے, جس گھر میں عورت کی آواز اونچی رہے اللہ اس گھر پر لعنت بھیجتا ہے. نمبر 2, کسی کا ناحق چھینا ہوا پیسہ جس گھر میں ہے اللہ اس گھر پر لعنت بھیجتا ہے. نمبر 3, مہمان کے آنے پر جس کے منہ پر جھلڈیاں پڑتی اللہ اس گھر پر بھی لعنت بھیجتا ہے. 5 سال کے پہلے کا احسان کسے یاد دلائے؟ امام حسین کو. امام حسین بھاگ کو ہے, کہاں ہے انہوں کو, ہمیں چھپ جاتی سو, انہوں بھاگ کو ہے, سو بھاگ کو ہے. آنکھو اماں سلام علیکم, آؤ گھر کو بلا لگ گئے, کھانا کھلائے, بڈھے کو بھی, اسے 2 جنیاں کو بھی کھانا کھلائے. میرا بھائی کیا دیا, 1000 بکریاں دی, 1000 اشرفیاں دی. میں بھی 1000 بکریاں 1000 اشرفیاں دیتا ہوں. میں زیادہ دیتا تمہیں پہلے میرے پاس آتے تو. میرا بڑے بھائی سے زیادہ آگے بڑھنا مجھے پسند نہیں ہے. میں ابھی بہت کچھ دیتا تم نے, لیکن تمہیں پہلے میرے کہنے ہے نہیں. تمہیں فرسٹ میرے پاس آ جاتے تو میں تم نے بھلا کا دے رہا تھا. اب میرا بڑا بھائی دے ڈالیا نہیں, اس سے آگے بڑھ گا تو میں ذرا اس کے مرتبے کو اچھا دکھتا نہیں کر کو, انہوں کہتے دی وتے دے. حضرت جعفر جو تھے ان دونوں سے بڑے تھے, ان کے پاس میسج بھیجے نوکر کو, جعفر کے گھر میں جاگ بول لے, وہ بڈھی آنکھوں ہے, 5 سال پہلے ایک نوالا کھانا کھلی تھی نا انہیں. حضرت جعفر بھاگ کو ہے, السلام علیکم اماں, آؤ گھر کو جی گئے, بلا لگ گئے. کیا دیے ہمارا بھایا؟ امام حسن 1000 بکریاں دیے, 1000 اشرفیاں دیے. امام حسین 1000 بکریاں دیے, 1000 اشرفیاں دیے. ہمیں رہتے کیا کرتے ہیں, ہوگا ہمارا بھائی دے دیا, ہمیں کیا دیے سر کا نہیں, جاؤ گھر کو بھیج ڈالتے ہیں. بھائی ہمارا دے دیا, ہمیں کیا دینا, ہمارا باوا دیا گھر کو ایک چک دے دیا, ایسے ہی سدھا ہے ہماری. اب ارے وہ اس کی آخرت ہے تو تیری آخرت کر, انہیں نارل دیا تو چپا دے. نہیں, اب کا ماحول بول رہا ہوں میں, ہمارا دین کا کام کرنے کے لیے
ایک کام کر, بڑے بھائی کا ریچارج کرا گا, اس میں تو رکھ لے, انکمنگ کر لے. ہوتا ہے, تیرا ریچارج الگ ہے, اس کا ریچارج الگ ہے, تیرا ڈاٹا پیک الگ ہے, اس کا ڈاٹا پیک الگ ہے, تیرا نیکلس الگ ہے, اس کا نیکلس الگ ہے, سب الگ الگ. اتنا حضرت پھر چندہ کی وہ ایک کی چک ہے. عادل بھی دیا دے دے, عاقل بھی دے دا, آصف دیا دے دے, عارف بھی دے دا. نہیں ہمارا بھیا دیا نہیں, شاباش بھیا میں نہیں دیتا کہ نہیں, اس کی آخرت وہ. ہمارا ماحول, وہ ماحول سے باہر نکلو حضرت. جو ہمارے پاس ہے, جو ہے وہ صحیح, جو ہے وہ صحیح ہمارے پاس. اور کیا کہتا ہوں, مسجد میں ڈال دینا, جاؤ کر کو بھیج ڈالتی کہ تک جنے کون تو ایمرجنسی منگنا ہے تو مسجد میں بھائی نہ جو جے کر ڈالتی. نہیں, جو ہے وہ آپ کے پاس دے ڈالنا. حضرت امام جعفر جو تھے, انہوں بولے ہمارے بھائیاں کیا دیے, انہوں 1000, انہوں 1000 بکریاں, انہوں 1000, انہوں 1000 اشرفیاں. میں 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں دے دوں گا. کب کی 5 سال پہلے ایک بکری کھلا کو 4000 بکریاں 4000 اشرفیاں, وہ بھی سونے کے 4000 اشرفیاں کا معمولی سمجھنا سدے ہے, 25 سال کھائے جائے. سستا دور ہے گڈے. آج کے 50 سال پہلے 30 سال پہلے بڑے بڑے گیانگ پوچھو تمہیں, 1 روپے میں بیگ بھر کو سودا آتا تھا. 100 روپے میں بیگ بھر کو سودا. دکانہ والے بھی دلداری اسمیل بھی جب پورا سودا لے کو 2 پھٹانے دے کو تو 1 مٹھی دیتے. اب پھٹانے پوچھے تو نہیں پھٹانے کا ڈالتی, 1 مٹھی دیتے ہم نا, ہمارے بچپن میں بھی دیتے تھے. اب چپکے دینے کا کیا بھی نہیں ہے, کور کو بھی کیسا دینا. برکت کا دور, اللہ بڑے بڑکیاں کا دور, بڑا برکت کا دور. گڈیاں کا گوشت, روپے کو گڈا, پورا گھر کھا کو تھج جاتا تھا. اب کور میں لانی نہ, وہ صبح کو رہا تو شام کو نہیں, شام کو رہا تو صبح کو نہیں گوشت. اب ایسا اللہ برکت اسی دیا تھا. ہمیشہ کیا ہے, اللہ جو چیزیں, حضرت دیکھو بکری رات میں جلدی سوچے, فجر کو اٹھ جاچے, تمہیں دیکھو نا تو اللہ بکریوں میں برکت بھلا کی. کتا رات کو سوتا نہیں, صبح کو سوتا ہے, ان کی نسل میں برکت نہیں. حالانکہ لاکھوں بکریاں کٹتی, خالی یہ سال بقرعید میں 80 لاکھ بکرے ہمارے ملک میں کٹ کو ہی. اللہ پھر دے رہا ان کو, اللہ پھر پیدا کر رہا ان کو, برکت بول رہا ہوں میں. تو کیا مطلب اس کا سمجھ میں آیا تم نے؟ ہاں, جو فجر کے وقت آنکھ کھولتا اسے برکت کر کو, جو سوتا اسے برکت نہیں کر کو. بکری آنکھ کھولا چاہے فجر میں, تمہیں دیکھو ہوشیار رہتے ہوتے. میں تو کبھی بھی جانور قربانی کے لایا تھا, اذان سے پہلے اٹھ کو آتا تو ہوشیار رہتے تھے انہوں, برکت تھے اس میں. آپ بھی فجر سے پہلے آنکھ کھولو ذرا دن, آزماؤ میری بات کو تمہیں, اور یہ دعویٰ میرا لکھ کو رکھو, تمہیں 100 دھندے کرو حضرت, فجر چھوڑ کو کرو, قیامت تک سوکار نہیں ہوتا تمہیں. خیر و برکت فجر میں جی. صبح کا سجدہ اللہ کو بڑا پسند. کیا بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے صبح کی 2 رکعت نماز, مجھے صبح کی 2 رکعت نماز ساری دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ پسند ہے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی نماز ہے, فرض آپ پڑھتے نہ وہ یا پڑھاتی نہ وہ؟ تو آپ بولے میں پڑھتوں نہ وہ, سنت. 2 رکعت سنت, سارے جہان سے زیادہ محبوب چیز ہو. پہلا سجدہ نہ جی اللہ کو, پہلا سجدہ صبح اٹھ کو, کھڑ کو, آ کو, جھک کو, ایک کرے کے بعد اور ایک, 2 نہ ہی سجدے کہتے ہیں, کئی کو 2 ہی سو. آدم علیہ السلام کو جب اللہ بنایا تھا, پتلا بنا کر کیا نہیں, اللہ فرشتوں کو کیا حکم دیا, سجدہ کرو کو حکم دیا. فرشتے سجدہ کرے, اللہ کا حکم تھا, سجدے میں گئے. جب سجدے سے اٹھے تو دیکھے ابلیس کھڑکو چھے سجدہ کرے نہیں, فوراً اور ایک سجدے میں چلے گئے. اللہ ہم نے تو ایسا نہیں بنایا, توفیق تو دیا نہ کر کو دوسرا سجدہ کر دیا انہوں. کون نے؟ فرشتے. ایک سجدہ اللہ کے حکم کا تھا, دوسرا سجدہ شکر کا تھا. کیسا تھا؟ کئی کو سجدہ کرے, دوسرا انہوں ابلیس کھڑا تھا سجدہ کرنا نہیں سو. ارے
ادھر کھڑکو ہے اللہ ہم نے توفیق دیا اب ایک سجدہ کر دیا جلدی چلے گئے. اللہ کو فرشتوں کی ادا بڑی پسند آ گئی. ہوا چلو قیامت تک میری امت پر 2 سجدے لاگو کر ڈال تو گیا ہوں. قیامت تک امت پر ایک حکم کا اور ایک شکر کا. اور اتنا واجب اللہ اتنا ضروری ہے 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوٹ گیا تو نماز باطل, نماز نہیں ہوتی. پھر آپ پنشمنٹ اور ایک آدھا سلام پھر کو سجدہ کرو. کیا اللہ کا نظام ہے دیکھو. صبح کا سجدہ عادت امپورٹنٹ. ساری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی, فجر اور عصر کی, پوری امت پر. صرف یہ امت پر 5 نمازیں فرض ہے. ساری امت پر 2 نمازیں فرض تھی, وہ صبح میں کر دے پھر شام میں کر دے. یہ امت پر 5. ہر نماز میں ایک ایک فیسلٹی ہے. فجر میں چہرے میں نور, ظہر میں روزی روٹی میں برکت, عصر میں عمر میں برکت. کیا ہے دیکھو یہ. مغرب کی نماز کا تو ایسا ہے حضرت معاملہ, حدیث میں آتا ہے جو مغرب کی اذان سنے, نہیں تو تمہیں بوڑھے ہو جانا, اذان نہیں سننا, سنے تو یہ حدیث سننا. جو شخص مغرب کی اذان سنے اور نماز کو نہ آئے, جو شخص مغرب کی اذان سنے رضوان نماز کو نہ آئے, زمین پر انسان جنات نہیں, آسمانوں سے فرشتے اسے کافر کے لقب سے پکارتے ہیں. کہا ہے حضرت ہمیں عشاء کی نماز میں رات بھر سکون, رات بھر سکون. آپ اپنی زندگی میں بے قراری دور کرنا چاہتے ہیں حضرت, کچھ دن یہ کرو حضرت, میری بات مانو, مانو حضرت میری بات. ہم حقیقت جو ہے وہ نہیں کرتے, جو حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہیں. ہمیں ہر وہ کام جس کام میں اسلام نے ہمیں روکا ہے ہمیں رکنا چاہیے, ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے. چاہے وہ منہ سے نکلا ہوا الفاظ ہو, آنکھوں سے دیکھا ہوا گناہ ہو, ہاتھ سے کیا ہوا گناہ ہو, پیروں سے کیا کوئی بھی گناہ ہو, حضرت بچنا, ہمیں بچنا حضرت. محرم کے اندر 2 احکام اسلام اجازت دیتا ہے آپ کو. 9-10 محرم کا روزہ رکھنا. پچھلی امتوں پر یہ روزہ فرض تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کی امتیں تھی ان پر یہ روزہ فرض تھا. ہمارا رمضان جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال سے ہے, یعنی اسلام کے 15ویں سال سے ہم نے یہ رمضان ملا. اس سے پہلے یہ امت بھی روزہ رکھتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے, اس لیے کہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات ہوئی, فرعون سے جو راحت ملی, وہ 10 محرم کو تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رکھتی تھی, اس لیے کہ ان کو آسمان پر جو اٹھایا گیا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی. نوح علیہ السلام کو جو ان کی کشتی کو عذاب آیا تھا طوفان کا ان کی قوم پر, اللہ اس عذاب سے جو راحت دیا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, ان کو اللہ جس دن باہر نکالا اس دن بھی 10 محرم کا دن تھا. ایک عجیب بات آپ لکھ کے رکھو, قیامت جس دن قائم ہوگی وہ محرم کا 10 تاریخ ہوگا, جمعے کا دن ہوگا. وہ اچانک اللہ پوری دنیا کو توڑ دے گا, اس لیے یہ بڑا اہم والا دن ہے. 2 روزے, صحابہ دیکھے یہودی بھی روزہ رکھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, رکھے نہیں آپ 2 روزے, لیکن آپ بولے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9-10 یا 10-11 یہ 2 میں سے ایک روزہ ملا کے رکھوں گا, تاکہ روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو, ان کی برابری نہ ہو, نخل نہ ہو. تو آپ ایک کام کریں گے, 9 محرم, 10 محرم یا 11 محرم, 2 میں سے ایک دن سیلیکٹ آپ کریں, روزہ رکھیں, اور 10ویں محرم کو دسترخوان گھر کا وسیع کریں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوم عاشورہ کے دن, محرم کی 10ویں تاریخ کے دن جس گھر میں دسترخوان وسیع ہوگا اللہ 1 سال تک حلال روزی کا نظام کرے گا. امام بخاری کی حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کوئی ایسا کام جو کام خلاف شرع ہو,
ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. جو کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوگا، ہمارے پاس تو نہیں ہے. غم حسین ہمارے دل میں غم ان لوگوں کا کیا جاتا ہے حضرت جو مر جاتے ہیں. ہمارا حسین تو زندہ ہے، ہم ماتم کیوں کریں اس کا؟ جو شہید ہے وہ زندہ ہے حضرت، اس کا شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا حضرت. ماتم تو مردوں کا ہے حضرت. شہید زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا حضرت، قیامت تک زندہ رہے گا. آپ کو پتا ہے ان کو جو تلوار لگی تھی حضرت سجدے میں لگی تھی. معلوم تھا انہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا، لیکن آپ نے سجدے میں سر جھکانا پسند کیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ میدان جنگ ہو یا گھر ہو، نماز اللہ کا فرض ہے، مرتے دم تک امت کو ادا کرنا ہے. یہ فرض تھا. کتنے لوگ ہیں حضرت اس دن قرآن کھول کے تلاوت کر کے امام حسین کو ایصال ثواب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس دن باجماعت نماز پڑھتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں اس دن تہجد میں اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں لٹائی؟ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ اللہ رشد و ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ عافیت و خیر کے فیصلے کرے. امت جو چیزیں ہمارے مذہب سے جڑی نہیں تھی، امت اس کی عادی بن گئی حضرت. باجوں کا کیا کام ہے حضرت؟ اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ تیمور ایک بادشاہ تھا ہندوستان کا، 1335 میں پیدا ہوا، 1405 عیسوی میں مریا. اسے حضرت امام حسین سے بڑا عشق تھا. انہیں ہر سال دمشق کو عاشورہ کے دن جاتا تھا. دمشق میں جہاں امام حسین کا مزار مبارک ہے وہاں انہیں جاتا تھا. ایک سال انہیں نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا تھا. اس سال اس کی ملکیت میں جو وزیر تھے اس میں ایک وزیر ایران کا تھا اور انہیں شیعہ تھا. انہیں کیا کریں، دل بادشاہ کا خوش کرنے کے لیے وہ جو نقشہ ہے حضرت کی مزار کا گنبد کا، وہ نقشہ بنا کر اس کے سامنے رکھا. اچانک شہادت کے دن تو اسے دل کو خوشی محسوس ہوئی. اس بات کا فائدہ اٹھا کر امت میں یہ رواج پڑا. امام حسین کی شہادت کے بعد بھی صحابہ زندہ تھے. امام حسین زین العابدین زندہ تھے، ان کی نسلیں زندہ تھی. حضرت آپ ان کو اصالہ ثواب کریں حضرت، ان کے نام پر آپ کھلائے پلائے، کسی بیمار کو دوا دلائے، کسی مجبور کی آپ مدد، کوئی گلا نہیں ہے حضرت. لوگ مرنے کے بعد تو لڑتے ہیں، روٹیاں میدہ تو دیکھو تمہیں گھرا میں لڑا، روٹی میدہ تو 40 دن کرتے. ارے پاگل، تو آج روٹی کے لیے لڑ رہا ہے، جب وہ بیمار تھا تو دوا دلا دیتا تو شاید اور جی جاتا. جب بیمار تھا دوا دلایا نہیں، مریا سو ٹیمپو روٹی دینے لڑ رہا. میں دینا غلط نہیں بول رہا ہوں، تم نہ دیو، کم از کم کسی بھوک کے کی بھوک تو اس دن مٹ جائے دیو. سوچو، آپ خود سوچو، ایمان کے آئینے میں دیکھو کہ یہ عمل میرے لیے درست ہے کیا نہیں ہے. آگ کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا حضرت تعلق ہمارا؟ نہیں حضرت، ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے حضرت. اللہ طاقتور ہے حضرت، اللہ کرنے والا. غلط سلط چیزیں ہمارے مذہب، اسی لیے قرآن بولیا جو اسلام کے خلاف تو عمل لے کہتا ہے میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. بہرحال آپ حضرات روزہ رکھنے کی یہ ایک عمل تو کرو حضرت، آپ 9 10 یا 10 11 روزہ رکھیں. نیت کریں حضرت، دیکھیں ہے نہیں ہم نہ رہنے ہوتا نہیں، ہم نہ ہمیں کیا کی پرابلم ہمیں ہے، ہمیں یوں ہے، ہمیں ڈوا کرنا چھوڑ کو رنا سیکھو. ویسے کہ ابھی ضروری نہیں رکھے تو گنہگار نہیں ہوتے آپ، لیکن عادت بنائے حضرت. اس لیے کہ آدمی جب روزہ رہتا ہے تو عمل نیک کرنا شروع کرتا ہے، ایک فیسلٹی ہے اس کی. دوسری چیز آپ جو ہے اس دن باجماعت نماز پڑھے حضرت، باجماعت نماز. اللہ اسی نماز کی بقا کے لیے محمد الرسول اللہ کے نواسے نے سر کٹایا تھا اگر وہ بنو، یہ نماز کی بقا کے لیے. صحابہ کی جتنی، ابو بکر کو زہر، عمر کو تلوار سے مار، عثمان کو قتل، علی کو قتل، علی کو بھی قتل کرے حضرت. فجر کی نماز میں ہے مسجد کو آ رہی، ظالم ابن ملجم ایسا تھا، تلوار کو زہر کے اندر ڈال کو یہ کریا تھا، ڈارک بنایا تھا زہر پلا پلا کو. کیا مطلب اس کا گتو؟
تلوار کے مار سے بچ گئے تو بھی زہر سے نہیں بچنا کر کو. حضرت علی کو اندھیرا وہ زمانے میں ہوتے کیا بھی لیٹانے تھے. حضرت علی نماز کو ایسا گھسے نہیں, رب کر کو مارے آتا دیکھو ایسا ایسا یہاں تمہیں کرٹ دیکھو میں دکھا رہا ہوں اسے مار لے کہ نہیں کہ یہ حصہ کٹ گیا حضرت علی کا. حضرت علی اسے بھی کیا بھی نہیں کر رہے. حضرت تم نے معلوم علی کا ہمارے نعروں میں علی ہے, کردار میں علی نہیں ہے. ہماری زبان پر نعرہ حیدری علی نعرہ ہے مگر ہمارے اخلاق میں علی نہیں ہے. حضرت علی کو معلوم ہوا انہیں تم نے تلوار ماریا سکر کو, صحابہ تلوار کڑے قدر نے لکو مارو اسے, لکو مارو مارو لکو اسے, پانی پی لاؤ گے. کیا پی لاؤ گے؟ قتل کرے ہوا اسے, پانی پی لاؤ. بھاگ بھاگ کو سست ہوگا رہے گا, پانی پی لاؤ. پانی لگ جگ دیے انہیں پیا نہیں ڈر کو, کیا تو بھی زہر رہے گا اگر کو نہیں پیا انہیں. امیر المومنین پانی نہیں پیا انہیں. حضرت علی زخم کی حالت میں ایسا پکڑ لگو اسے پکار گو, اوہ اللہ کے بندے اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے, اس وقت تک علی جنت میں نہ جاتا جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کر دیتا. کہ قاتل کو یہ کردار علی کا حضرت, یہ اخلاق علی کے حضرت. خود بھوکے تھے لوگوں کو کھلائے, خود پھٹے کپڑے پہنے لوگوں کو پہنائے. بڑی چاہت سے ایک جنا ایک جوڑا کپڑے دیا حضرت علی کو پہنو کر کو. حضرت علی اپنے غلام کو دے دیے, مجھے امیر المومنین تمہیں پہننے کر کو دیا سو, مجھ سے زیادہ عید کے دن میرے غلام کو ضرورت ہے کر کو دیا لیا. یہ اخلاق حضرت علی کے ہمارے اندر وہ کلچر وہ اخلاق پیدا کرنا ہمارا شیوا حضرت. یہ ہماری وقت کی ضرورت حضرت. یہ ہماری گزارش ہے ہر وہ غلط عمل جس عمل سے اسلام ہمیں روکا ہے بچو حضرت. نہیں بچتے ہمیں کرتی کا تو ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے حضرت. جس کا کلمہ پڑھ رہی وہ جانے تمہیں جانے. بہرحال جمعیت علماء ہند کی طرف سے وقف جائیداد کی حفاظتوں کے لیے ایک اعلان ہے کہ نماز کے بعد کوئی احباب باہر نہ جائے. چین بنا کر ہاتھ سے ہاتھ پکڑ لے گو, ایک لائن بنا لے گو, یہ سنکل احتجاج. خاموش, کیا بھی آواز پکارا نہیں, چپ خاموش. کیا اس کا مطلب کو دو ہم مجبور ہیں, ہندوستان میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے, دیکھو یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا قانون تمہیں جو بنے ہمارے خلاف وہ ہمیں پسند نہیں کرتے کر کو. بالکل خاموشی سے ہر مسجد کے پاس احتجاج کا حکم دے کو ہی. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے آج ایک دن 5-10 منٹ کے لیے آپ جلد بازی میں جاؤ نہ کو. کیا بھی ہوتا نہیں, ٹھوکر لگ کو گرے تو کنپٹی پھٹ جاچے. اللہ کا نظام کیا نظام نہیں ہوتا, ہوتا ہے ارجنٹ کام ہے. کیا ہوا یہ پردھان منتری جاگ وہاں گڈا ہٹا, کیا بھی نہیں خالی جاگ کھاتا سو اور کیا گھر میں جاگ سوتا سو اور کیا ہے کہ سب کیا کہتے تھے بزی ہے حملہ, کیا معلوم نہیں. 15 منٹ کے واسطے کیا بھی نہیں, 2 رکعت سنت پڑھو, باہر لائن چینج بنا لگو. گائیڈ لائنز کرنے بچے رہتے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک 5-10 منٹ کے لیے اللہ کے واسطے, ورنہ تمہیں آج دب گئے تو قیامت تک دب کو رہتی. کوئی احباب باہر جانے کی فضا نہ بنائے. جو احباب سنت نہیں پڑھے ہیں 2-4 منٹ سنت پڑھ لیں.